أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی سے. شعائر یہ شعیرتوں کی جمع ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں وہ نشانی، وہ علامت جس کے ذریعے سے کسی چیز کی پہچان. شعائر اللہ یا شعائر اسلام، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں اس سے امتیاز ہوتا ہے حق و باطل میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلامی چیزیں ہیں، یہ ہماری مذہبی چیزیں ہیں. اب یہ شعائر اسلامی، شعائر دینی، شعائر اللہ، اس کی بہت سی قسمیں. بڑے بڑے شاعر کا تذکرہ آتا ہے. 4 بڑے شاعر ہیں. نماز ہے، کعبہ ہے، اور نبی ہے، اور قرآن ہے. یہ 4 شاعر ہیں جو بڑے بڑے شاعر کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شاعر ہیں. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے. اسی طرح قربانی کا جانور یہ بھی شعائر میں سے. اسی طرح عقیقہ کا جانور یہ بھی شعائر میں سے. مسجدیں شعائر میں سے. ختنہ کرانا اسے بھی شعائر میں شمار کیا گیا. تو شعائر کی بڑی تفصیلات ہیں، بڑی قسمیں. 4 بڑے بڑے شاعر ہیں، اس میں نبی ہیں. اب شاعر کی تعظیم کرنے کا تذکرہ ہے. قرآن میں کہا گیا جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عظمت کو سمجھتے ہیں، تو یہ دلوں کے تقوی سے، ان کے دلوں میں تقوی ہے. یہ تقوی والی بات ہے کہ شاعر اللہ کی آدمی تعظیم کرے. ظاہر ہے نبی کی تعظیم کیسے ہوگی؟ آپ کی بات مان کر کے، آپ کا ذکر خیر کر کے، آپ پر درود و سلام پڑھ کے، آپ کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کر کے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرات شیخین کا واقعہ ہے. ایک قافلہ آیا تو ان میں امیر کس کو بنانا ہے اس بارے میں مشورہ ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے مختلف تھی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے مختلف تھی. اسی میں آوازیں ذرا سا اونچی ہو گئی. تو اسی پس منظر میں مفسرین کہتے ہیں آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی
سے بلند مت کرو اور بلند آواز سے بات مت کیا کرو. آپ سے آپس میں جیسے خطاب کرتے ہو، جیسے باتیں کرتے ہو، نبی کو اس طرح مت سمجھو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال پر پانی پھر جائے گا، وہ سارے کے سارے اکارت ہو جائیں گے، حق اور ضائع ہو جائیں گے. کسی بڑے کا قول ہے کہ قریب تھا کہ امت کے سب سے مقدس شخصیات کے عملی حق ہو جاتے، تو نبی شاعر میں سے نبی کی تعظیم ہوگی. اور تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ بلند آواز نہیں کرنی ہے نبی کے سامنے. آپس میں جیسے خطاب ہوتا ہے ایسے نبی سے بات نہیں کرنی. اسی طرح قرآن بھی شاعر میں سے. قرآن کی عظمت کیسے ہوگی، قرآن کا احترام کیسے ہوگا، قرآن کی تعظیم کیسے ہوگی؟ اللہ کا کلام سمجھا جائے، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس پر عمل کرنا باعث اجر و ثواب سمجھا جائے، اس کے جتنے حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، اسے بغیر وضو کے چھوا نہ جائے. یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں. لوگ پریشان ہوتے اگر غلطی سے قرآن ہاتھ سے گر جائے تو ظاہر خطا کو معاف کر دیا گیا. امت سے خطا اور بھول چوک کو معاف کر دیا گیا، لہذا غلطی سے قرآن گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں، کچھ دینے کا پابند نہیں کیا گیا ہے. تو غلطی سے بہت سی چیزیں ہو جائیں معاف ہیں. غلطی سے بھول سے آدمی نے رمضان میں کچھ کھا لیا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے. تو بہرحال غلطی سے ہوا. جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرتا ہے، قرآن کو گراتا ہے، تو اتنا بڑا گناہ کوئی کفارہ نہیں، تو بہت بڑا گناہ کیا اس نے. غلطی سے اگر گر جائے تو اب اس میں کوئی کفارہ نہیں، غلطی معاف ہے. مسلمان بے حرمتی کر ہی نہیں سکتا، قرآن بے توقیری کر ہی نہیں سکتا ہے. غلطی سے گر گیا، اب دل میں ایک میل ہے، ایک الجھن ہے، ایک پریشانی ہے. اس ندامت کو، احساس شرمندگی کو، اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہے کچھ بھی کر دے. نہ کوئی خاص صدقہ ہے، نہ کوئی خاص مقدار ہے. بہرحال قرآن بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کی بھی عظمت ہے، اس کا بھی احترام ہے. اسی طرح نماز اللہ کے شعائر میں سے ہے. نماز کی عظمت، نماز کا احترام یہ کیسے ملحوظ رکھا جائے کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نیت باندھ لی، تو اب دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے. اس دربار کی عظمت کا اندازہ ہو. کس کے سامنے کھڑا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس سے ہم کلامی ہو رہی ہے، کہاں کھڑا ہے، کس دربار میں، کتنا عالیشان دربار ہے. اس نماز کی اہمیت اور عظمت دل میں نہیں ہوتی تو آدمی جیسے ہی کھڑا ہوتا بس کھجلی شروع ہو جاتی. کہیں سر پہ کھجلاتا ہے، کہیں پاؤں پہ کھجلاتا ہے، کہیں بدن کھجلاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا آدمی جیسے ہی نماز میں کھڑا ہوا جمائی لینا شروع کر دیا. تو نماز کی جب ایک عظمت ہوگی دل میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی. پھر آدمی دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے گا. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان تھی، وہ جو کہا گیا تھا عبادت ایسے کرو، جو حدیث میں کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے. اگر یہ کیفیت نہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کیفیت کم سے کم حاصل ہو جائے کہ رب تو تمہیں دیکھ رہا. یہ احساس بھی اگر دامن گیر رہے تو آدمی الٹی سیدھی حرکتیں نماز میں نہیں کرے. صحابہ کی شان یہ ہے کہ نماز کی حالت میں تیر لگ رہا پتہ ہی نہیں، تیر نکالے جا رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے، کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا. ایسے غرق ہو جایا کرتے تھے، ایسے محو ہو جایا کرتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا نماز میں، ایسا احترام تھا ان کے دلوں میں نماز. بڑے بڑے شاعر کعبۃ اللہ
اس کی عظمت، اس کی توقیر، اس کی تعظیم کیسے ہے، اس کا طواف کیا جائے گا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی، قضائے حاجت کرنے کے ٹائم پہ نہ ادھر رخ کیا جائے گا نہ پشت کی جائے گی۔ ایسے ہی اللہ کے شاعر ویسے مسجدیں ہیں، مسجدوں کی تعظیم ہے، مساجد کا احترام ہے، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے مسجدیں دیکھ کر کے، بلکہ مینار دیکھ کر کے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں تلاوت ہوتی ہے، یہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ علامت ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، تو اس کا بھی احترام ہے، اس کی بھی تعظیم ہے۔ بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے مساجد کا احترام، مساجد کی عظمت، مساجد کی اہمیت یہ نکلتی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البقاع، سب سے بہترین اور پسندیدہ جگہ ہے الی اللہ، اللہ کے نزدیک مساجدھا، مسجدیں۔ ابغض البلاد، ابغض البقاع، سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض جگہ ہے اللہ کے نزدیک بازار۔ کیوں؟ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور بازاروں میں دنیا کی باتیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، لہو و لعب ہے، یہ دنیا داری۔ اب وہ بدترین جگہ جسے کہا گیا ہے، اس وجہ سے کہ وہاں یہ دنیا کی باتیں، خرافات ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں مسجد میں کی جائیں، آپ اندازہ کریں کتنا بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ بدترین جگہیں ہیں بازار۔ کیوں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ اب وہ ساری حرکتیں آدمی یہاں کر رہا ہے، اس کا مطلب اسے بہترین جگہ، جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نزدیک بہترین جگہ، اسے بدترین جگہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کے گھر کی اہمیت نہیں، عظمت نہیں، کوئی توقیر نہیں، یہاں بھی دنیاوی باتیں ہو رہی۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اللہ تو جگہ سے، مکان سے پاک ہے، لیکن اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت میں مسجدوں کو، بعض کو یضم بعضھا الی بعض، بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور ساری مسجدیں اٹھا لی جائیں گی۔ کیا آداب ہیں مساجد کے، اس شاعر کے کیا آداب ہیں، کس طرح تعظیم ہونی چاہیے، کتنا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی عظمت کتنی دل میں ہونی چاہیے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ چند آداب ترتیب وار ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مسجد کے لیے نکلنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے، آپ نے دعا کی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن فوق نورا وعن تحت نورا اللہم اتمم لی نورا۔ یہ مسجد کے لیے نکلیں، خاص طور پہ فجر کی نماز کے لیے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں اسے یاد کر کے، اللہ میرے دل میں نور بھر دیجیے، میرے دل کو منور کر دیجیے، نورانی کر دیجیے، میری زبان کو نور عطا کر دیجیے، میرے کانوں کو نور عطا کر دیجیے، میری آنکھوں کو نور عطا کر دیجیے، میرے دائیں بھی نور کر دیجیے، میرے بائیں بھی نور کر دیجیے، اوپر بھی نور کر دیجیے، نیچے بھی نور کر دیجیے، اللہ میرے نور کو مکمل کر دیجیے۔ محشر میں اس نور کی ضرورت پڑے گی۔ قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، ربنا اتمم لنا
ہمارے نور کو مکمل کر دیجیے. یہ نور ہوگا، اس نور کی روشنی میں آدمی پرصراط پار کرے گا. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب مسجد کے لیے نکلے، نماز کے لیے نکلے تو یہ دعا پڑھیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اقامت ہو جائے، نماز کے لیے نکلو، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، سکون و وقار کو ملحوظ رکھو. سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلو. فَلَا تُسْرِعُوا، جلد بازی نہ کرو، دوڑ کر کے نہ جاؤ. تمہیں پتہ ہونا چاہیے شاہی دربار کے آداب کیا ہیں. تمہاری نماز بھی، رکعت بھی اگر چھوٹ رہی تو بھی دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. فما ادرکتم فصلوا، جو رکعتیں تمہیں مل جائیں پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، جو چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. یہ عام غلطی ہوتی ہے، جیسے ہی وضو کر کے وضو خانے سے نکلے اب دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ رکعت چھوٹ رہی. فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار. مسجد کا ادب یہ ہے، احترام یہ ہے، اس کی تعظیم یہ ہے کہ سکون و وقار کے ساتھ چلو. دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے مسجد میں نہ جاؤ. اسی طرح مسجد کا ادب یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو آدمی دایاں پاؤں پہلے رکھے، دائیں پاؤں سے داخل ہو. نکلے تو اس کا الٹا ہے، بائیں پاؤں کو پہلے نکالے. ایک بڑے محدث ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور ہے، ثور کے معنی ہوتے بیل کے. کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے بایاں پاؤں پہلے داخل کیا تو ندا آئی نیب سے، یا ثور اے بیل، تمہیں رب کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں آیا، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں آیا کہ کس دربار میں جا رہے ہیں، کس طرح جاتے ہیں، اس کے آداب ہیں. شاہوں کے دربار کے آداب ہوتے ہیں، آدمی کے اپنے گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں. حدیث میں اس کا بھی تفصیلی تذکرہ ہے. آدمی سلام کر کے جائے، آہٹ دے کر کے آواز محسوس کرائے، ایسے ہی داخل نہ ہو جائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ماں کے گھر جانا ہے، فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ برہنہ حالت میں دیکھو؟ اپنے گھر میں، کسی عام گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، طریقے ہیں، تو کیا اس شاہی دربار، شہنشاہوں کے شہنشاہ، قادر مطلق کا دربار، اللہ کا گھر، اس کے آداب نہیں ہوں گے؟ تو ندا آئی اے بہن، فوراً الٹے پاؤں لوٹے، پھر سے سیدھے طریقے سے داخل ہوئے. وہیں سے اپنا لقب رکھ لیا سفیان ثوری. اتنا اہتمام کہ داخل ہونے میں بھی ایک احساس ہو کہ میں رب کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں انٹری کر رہا ہوں، بے ڈھنگے طریقے سے نہ پہنچ جاؤں. پھر دعا سکھلائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بندہ درود پڑھے، پھر دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے مجھ پر کھول دے. اور مسجد سے نکلے بھی درود پڑھے، اور اللہم انی اسألک من فضلی، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل تلاش کرتا ہوں، آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح مسجد کا ادب یہ بھی ہے کہ آدمی زینت کو لے لے، زینت اختیار کرے، اچھے لباس میں آئے، بے ڈھنگے طریقے سے نہ پہنچ جائے، ٹوپی بھی لگا لے، وقار سے، جیسے کسی بڑی مجلس میں، کسی شاہی دربار میں جاتا ہے اس طرح مسجد میں آئے، اس سے بہتر طریقے سے مسجد میں آئے، اس سے بہتر طریقے سے زینت اختیار کرے، خوشبو لگا کے آئے، مسواک کر کے آئے، وضو کر کے آئے. دنیا کے درباروں اور بڑے لوگوں کے یہاں جانا ہوتا، بڑا اہتمام ہوتا ہے، بہترین لباس ہے، خوشبو ہے، سر دھج کے جاتے ہیں. لیکن رب کے دربار میں آنا تو کسی بھی طرح پہنچ گئے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ ٹھیک سے کپڑا ہے. اور آگے سے کہا جاتا ہے کہ ٹوپی ضروری ہے، ضروری تو کرتا بھی نہیں ہے، نماز ایسے بھی ہو جائے.
نماز کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ ناک سے لے کر کے گھٹنے تک یہ سطر ہے، ڈھکا ہو، لیکن یہ رب کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس احترام کو، عظمت کو مضبوط رکھو۔ اور ٹوپیاں رکھی رہتی، لوگ وہی لگائے رہتے، کتنی گندی ہوتی ہے، وہی ٹوپی لگا لی۔ تو یہ شاہی دربار کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے احترام کے خلاف ہے۔ کپڑا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، خوشبو لگا کے آئے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل عن مساجدنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس نے لہسن کھا رکھا ہے یا پیاز کھا رکھی ہے، اسے چاہیے کہ ہماری مسجد سے الگ تھلگ رہے، ہماری مسجد نہ ہے، فلیقعد بیتہ، اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ ذرا غور کر لیں کہ ہم کیا اہتمام کر کے آتے ہیں، اس ادب کی رعایت کرتے ہیں کہ صاف ستھرا ہو، مسواک کر کے آئیں، اس طرح کی چیزیں کھا کر کے نہ آئیں۔ پیاز ہے، لہسن ہے، مولی ہے، اس طرح کی جو بھی چیزیں جس کی وجہ سے بدبو ہے، بیڑی پی کے، سگریٹ پی کے، حقہ پی کے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا کے لوگ آ جاتے ہیں مسجد۔ یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں تو قیام رواج ہے المنزل کرنے کا، نماز سے پہلے لوگ، وہ ظاہر سی بات ہے کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، گندی چیز ہے، وہ نماز سے پہلے کیوں کرتے ہیں آپ؟ رب سے ہم کلامی ہونے جا رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کا اہتمام کریں کہ صاف ہو، مسواک کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز کھائی ہے تو مسجد میں داخل نہ ہو، مسجد میں نہ آئے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی بیان کیا کسی کے اندر ایسا کوئی مرض ہے جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بو اٹھتی ہے، تو وہ بھی گھر میں نماز پڑھ لے، مسجد میں نہ آئے۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی چیز گم ہو جائے، خاص طور پہ باہر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہاں مسجد میں اعلان نہ کریں۔ مسجد میں کوئی چیز گم ہو جائے، فقہاء نے اتنی اجازت دی ہے کہ تذکرہ کر دے، کوئی باقاعدہ اعلان نہ کرے، بلکہ حدیث میں آیا اگر کوئی اس طرح اعلان کرے تو اسے بددعا دو، لا رد اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ تمہاری گمشدہ چیز تمہیں واپس نہ کرے۔ ایک صاحب نے اپنے اونٹ کے لیے اعلان کیا کہ میرا اونٹ کسی نے دیکھا وہ گم ہو گیا، وہاں آپ نے ٹوکا اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گمشدہ چیز کو نہ لوٹائے۔ اسی طرح عام معمول ہے، مسجد آ گئے، موبائل لے کے آ گئے، باتیں چل رہی ہے، ہاں کسٹمر آیا ہے، کہاں کا آیا ہے، یہ سامان مانگ رہا ہے، اتنے میں مانگ رہا ہے، دے دیا جائے، نہیں دیا جائے، دنیا کی باتیں یہاں ہو رہی، خرید و فروخت یہاں ہو رہا۔ چند منٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، نماز کے وقت کے لیے کیا ہم موبائل اپنا وہاں نہیں رکھ سکتے؟ دکان پہ نہیں چھوڑ سکتے؟ گھر پہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے؟ ایسے شخص کے لیے بددعا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں فائدہ نہ دے، لا ربح اللہ تجارتا۔ جو مسجد میں آ کے خرید و فروخت کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کہا گیا اسے بددعا دے، اللہ تمہاری تجارت میں پروفٹ نہ دے، فائدہ نہ دے، نفع نہ دے۔ جسے اللہ کے گھر میں بددعا دی جائے گی، ظاہر ہے وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے مال و دولت مل جائے لیکن سکون نہیں مل سکتا۔ یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر مسجد میں دنیا کی باتیں۔ صحیح حدیث میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ان کی مجلسیں، ان کے حلقے مسجد میں لگیں گے، مسجد میں میٹنگ ہو رہی ہے، مسجد میں حلقے لگ رہے ہیں، مسجد کو چوپال بنا لیا ہے، مسجد کو سرائے سمجھ رکھا ہے، مسافر خانہ سمجھ رکھا ہے، ساری دنیا کی باتیں یہاں بیٹھ کے کرسی لگ گئی ہے، چوپال لگ گیا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، حلقے لگ گئے ہیں۔ ظاہر
اس سے دینی حلقے مراد نہیں، اس کی تو فضیلت ہے، اس میں تو آپ نے کہا میری خواہش ہے کہ اس میں شامل ہوں، جو تعلیم کے حلقے ہیں، جو دین کی مجلسیں ہیں۔ لیکن دنیاوی باتیں، یہاں بیٹھ کے آپ کا بیٹا کیا کماتا ہے، دکان کیسی چل رہی، مارکیٹ کیسی چل رہی ہے، لڑکی کی شادی کا کیا ہوا، بیٹھے گھنٹوں گھنٹوں مجلس لگی ہے، کرسیاں لگا دی جاتی ہیں، شاندار طریقے سے بالکل ٹھاٹ کے ساتھ مسجد میں باتیں ہوتی۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ دینی مجلس قائم ہو، دینی باتیں اس میں بھی بعض دفعہ بے اختیار کی ہو جاتی ہے، مسخرے کی باتیں ہونے لگتی ہیں، دنیاوی باتیں ہونے لگتی ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ دینی مجلس میں اس طرح کی باتیں نہ ہو پائے، کہ جائے کہ اس طرح کی باتیں اس کے لیے مجلس قائم ہو۔ ہمیں اتنی فرصت ہے، کوئی کام ہی نہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور مسجد کی عظمت دل میں نہیں، لہذا مسجد کی چیزیں استعمال خوب کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، پنکھے خوب استعمال کریں گے بلا ضرورت، چالو کر لیا بیٹھے ہیں، چلے گئے بند بھی نہیں کیا، اے سی چالو کر لی بند نہیں کیا، یہ ساری چیزیں مسجد کے آداب کے خلاف، یہ بے احترامی ہے، بے توقیری ہے مسجد۔ کتنے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن قضائے حاجت کرنے مسجد چلے آئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا تھا حساب کو روک کر کے کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو ورنہ تمہارے نام عمل میں پیخانہ ہی پیخانہ نکلے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، نہیں، بے غیرتی کی انتہا ہے، بے شرمی کی انتہا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے۔ مسجد میں کس لیے آتے؟ یہ کوئی استنجا پخانے کی جگہ نعوذ باللہ، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے۔ مسجدیں کس لیے بنائی گئی؟ نمازیں پڑھنے کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، درود کے لیے، دین کے کام کے لیے۔ ہم مسجد آتے ہیں صرف اس لیے قضائے حاجت کریں۔ تو فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ ان کی باتیں مسجدوں میں ہوں گی، دنیاوی باتیں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہو، اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہو۔ جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، جو مسجد میں گپ شپ کرتے ہیں، جو مسجد میں لایانی باتیں کرتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ تم مت بیٹھنا۔ غالباً سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ نے کہا تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کی ایک سلامی ہے، اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ داخل ہو تحیۃ المسجد پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس سے پہلے مت بیٹھیں۔ اسی طرح جمعے کے دن خاص طور پہ خطبے کے لیے مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ خطبہ شروع ہو جائے فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھنی ہے نہ بات کرنی ہے۔ اذان ہوگی خطبے کے لیے، اس کا بھی جواب نہیں دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، زبان سے آواز سے درود نہیں پڑھنا ہے، کوئی پڑھنا چاہے دل میں، دعائیہ الفاظ آئیں دل میں آمین کہہ سکتا ہے، زبان سے نہیں کہنا ہے۔ تو نہ اس اذان کا جواب دینا ہے، نہ کوئی بات کرنا ہے۔ کسی کو اگر کسی نے کہا من قالا، اس نے کہا کہ تو خاموش ہو جا فقد لغا، اتنا کہنا بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چاہے کہ خطبے کے دوران بھی باتیں ہوتی رہتی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہم نے مسجد کی ادب کو، اس کی عظمت کو ملحوظ نہیں رکھا۔ ایسے لوگ جو مسجد کے ادب کو، مسجد کی عظمت کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، فرمایا اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے، شاہی دربار ہے، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو ملحوظ رکھیں، اس کے جتنے بھی آداب ہیں اس کی رعایت کیا کریں، اور سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اسے آباد کیا جائے، اسے آباد کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کیا کریں، اس لیے کہ مسجدیں ویران ہو رہی، مسجدیں ویران ہوں گی ہم بھی ویران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آباد فرمائے، ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے، اس کے تمام آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔